سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ایکشن کمیٹی والوں نے نرمی کا مظاہرہ کیا اور تقریباً 36 پوائنٹ ان کے حل ہو چکے تھے اور 2 پوائنٹ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جی وہ وہاں پہ ڈیڈ لاک کر دیا. پہلے تو میں اپنے تمام احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کسی جگہ نہیں آیا. ہمارے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں. حکومت پاکستان کا اس سائفر سے یا جو الزامات آپ پہ لگائے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے, ایکشن کمیٹی کو ٹھیک سمجھا, آپ کے پاس ہم مذاکرات کے لیے آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے ہاتھ میں 2 صفحات پر مشتمل یہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ. چارٹر آف ڈیمانڈ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے آپ کے دماغ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 پوائنٹس یا 38 نکات آتے ہیں. بالکل یہ وہی ہیں, یہ وہی نکات ہیں جو اس وقت نہ صرف کشمیر کے میڈیا بلکہ اب پاکستانی نیشنل میڈیا پر بھی آپ اس کا چرچا سنتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے تھرو ورلڈ وائڈ جہاں جہاں کشمیری ہیں وہ اس کا چرچا کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ہاٹ برننگ ٹاپک ہے. کل کی کارروائی میں صرف اور صرف یہ ہوا, وفاقی وزراء کو فی الحال چارٹر آف ڈیمانڈ نئے سرے سے بتایا گیا, سمجھایا گیا. ابھی اس کے اوپر بریفنگ ہوئی ہے, کل یہ آپ کہہ لیں کہ بریفنگ ہوئی ہے. حیران ہو کہ جب ہم اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے تو ان کو تو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ قصور کس کا ہے؟ ہماری اس حکومت کا, جو ہمارے حق اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اور ہماری سیاسی جماعتیں جنہوں نے سائفر کا سہارا لیا, جنہوں نے آل پارٹیز کا سہارا لیا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکشن کمیٹی کو ختم کیا جائے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ایکشن کمیٹی کے معاملات میں اور پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. اور شوکت نواز میر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو ڈائلاگ ہے یہ تعطل کا شکار ہوا, ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوا, تعطل کا شکار ہوا ہے. خود بھی انہیں یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے باقی ممبران سے مشاورت کرنی ہے, آپ بھی مشاورت کر لیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو شوکت نواز میر صاحب نے اس کو نل انوائٹ کیا جی کہ یہ ڈیڈ لاک کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تمام لوگ, اور انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا شوکت نواز میر صاحب نے کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہائپ کریٹ کرتے ہیں, ایسے لوگ جو جسٹ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, جن کے مختلف عزائم ہوتے ہیں, اور کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے, کسی کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم پسند نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بھارت کو کھلے عام انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس سے پہلے انجم زمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. تو میرے حال میں, اور انہوں نے یہ بڑی کلیئر کی ہے کہ جو اصل ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ ہماری 78 سالہ سے جو ایک مقتدر طبقہ جو ہم پر اس وقت مسلط کیا گیا, انہوں نے بنیادی حقوقی چیزوں کو کیا کیا, ہڑپ کر گئے. جب میں نے شوکت نواز میر صاحب کا یہاں لال چوک میں موجود ایک تفصیلی جو ان کی بریفنگ تھی اس کو سنا, تو اس میں مجھے تو پازیٹیو وائب آئی ہے کہ جناب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈیڈ لاک اختیار کیا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. انجم زمان صاحب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک سرگرم ممبر ہیں, انہوں نے بڑے کلیئرلی بتایا کہ 38 پوائنٹس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 36 ہو گئے تھے اور 2 رہتے ہیں, تو ایسی بات تو ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے تو 13 پوائنٹس کی بات کی تھی کہ فل 4 ان کے اوپر بات کرتے ہیں, باقی پوائنٹس ود دا پیسج آف ٹائم ان کو حل کر لیا جائے گا یا اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم بنا لیا جائے گا. تو یہ پہلی چیز انہوں نے کلیئر کی, اور اس کے بعد پھر تفصیلاً بات کی شوکت نواز میر صاحب نے. دوسرے نمبر پر بہت سارے پوائنٹس پر بہترین ان کے آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی, اور وفاقی وزراء نے ان کے مسائل کو سمجھا, ان کو تسلیم کیا, اور جو ان کی جورسڈکشن یا ان کے دائرہ کار میں نہیں آتے تھے, لائک جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے, تو ان کا یہ ہمارے تو دائرہ کار میں نہیں آتے, لہٰذا اس کو آپ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر ہی سیٹل ڈاؤن کریں. خود کئی ہمارے مطالبات کے اوپر کہا کہ ان چیزوں کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ان مطالبات پہ بھی میں بات کروں گا. اور کئی چیزوں پہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ یہ آپ کے ریاست کی اسمبلی کے آئینی اور قانونی معاملات ہیں. یعنی وفاقی وزراء کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہو. اگر ڈیڈ لاک ہوتا
تو پھر ہم تو بیٹھ کے پر اس کی بات ہی نہ کرتے. یہ ہمارے وزراء، سابق وزراء اعظم، سابق صدور کس کھاتے میں پینشنوں میں ہاتھ لیتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. کون سی یہ غلط بات ہے؟ چھوٹی سی ریاست ہے، آپ نے یہاں پہ سیکٹری جو ہے نا، سیکٹریوں کی لائن لگا دی ہوئی ہے. 30 سے 40 آپ نے سیکٹری بنا دیے ہوئے ہیں، اور جب یہ 30 سے 40 آپ سیکٹری بناتے ہیں تو اتنے محکمے آپ کو کھولنے پڑتے ہیں، جبکہ 80 اور 90 کی دہائی میں ایک سیکٹری کے پاس 5 محکمے تھے، نظام چل رہا تھا. آپ نے ادارے ایک کام کرنے کے لیے 4 5 ادارے بنا دیے. وہ شوکت نواز میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان حکومت ہو، پاکستانی عوام ہو اور پاکستان آرمی ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں مسئلہ اپنی حکومت اور اپنے ان وزراء اور سیاسی قائدین سے ہے کہ جو رات بھی لیتے ہیں، مزے بھی لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے. تو یہ اس کا کرکس تھا. تو یہ ساری ہوئی ہے کل سے ابھی تک کی ڈیولپمنٹ. اور شوکت نواز میر صاحب نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ سے بیٹھ کے نوٹس لیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پر زور دیا، اپنی جو ممبران کو بھیجا، یہاں پر وفاقی وزراء کو بھیجا تاکہ مسائل کو حل کیا جائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کے بھی جلد از جلد سیٹل ڈاؤن ہوں گے. ادروائز یہ ریاست میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کے معاملات ہیں، تو ان کو پھر ہم یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یہ شوکت نواز میر صاحب کا کہنا تھا. ضرورت ثمر کی ہے کہ اس پروسیس کو کنٹینیو کیا جائے، سیٹل ڈاؤن کیا جائے. اور وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ڈنڈے کھانے نہیں آتے، آنسو گیس کھانے نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آگ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ نفرت پیدا کی جائے، ان کے دروازے تو بند کر دیں. شوکت نواز میر صاحب نے اب حکومت پاکستان کو بھی اس پر ری تھنک کرنا چاہیے، اور 29 سپٹمبر سے پہلے کل بیٹھیں، پرسوں بیٹھیں، اس کو سیٹل کریں، اور کشمیر جو اتنا پیارا ہے اس کو مزید پیارا کریں اور اس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.